خوش قسمتی ہے کشمیر کی سرزمین سے ایک خوبصورت شخصیت عالم دین اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت فرمائے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ مائک ان کے حوالے کرتا ہوں تاکہ اپنے خوبصورت کلمات سے ہم سب کے دلوں کو رسول اللہ کی محبت سے مزید روشن فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر۔ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ امداد کن امداد کن امداد کن، از ہر بلا آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رحمت للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے کرم، اس کی توفیق اور اس کے فضل سے میں اور آپ مرکز اہل سنت جامع مسجد المدینہ میڈلز براؤ انگلینڈ کی دھرتی پر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر اور اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ میرا کریم اللہ اپنے محبوب کی زلف عنبرین کے تصدق سے ہمیں ایک ایک قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میری خوش بختی ہے کہ آپ کے اس خوبصورت مرکز کے خوبصورت خطیب و مدرس مبلغ اسلام عاشق مدینہ فاضل نگینہ حضرت علامہ مولانا محمد جمیل نقشبندی صاحب دامت برکاتم القدسیہ وحافظہ اللہ تعالی فی الدنیا، آپ کی محبتیں میرے شامل حال ہیں۔ اللہ علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔
اور یہ بھی اللہ کے کرم سے مجھ گناہگار پر یہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ میرے رفیق سفر آل نبی اولاد علی نجم و سادات حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید فاروق حسین شاہ صاحب بخاری آستانہ علیہ میرا کلیال شریف چکسواری آپ بھی جلوہ فکن ہیں۔ انتہائی محبت کے عامل شخصیت برادر مکرم محترم مولانا خالد عطاری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور میں جن کی وساطت سے آپ احباب کی زیارت سے اپنے قلوب و اذہان کو روشن و منور کر رہا ہوں، بھائی چودھری ذوالفقار احمد متیالوی صاحب۔ یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ خلاق عالم کا حکم ہے کہ جو دنیا میں کسی کا شکر ادا نہیں کر سکا اس نے پھر شکر ادا کیا ہی نہیں۔ اللہ ان بھائیوں کی محبتوں کو سلامت رکھے جن کے وسیلے سے میں آپ احباب کی زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ اس مرکز کو تا دم قیامت قائم و دائم فرمائے۔ مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے مدرسین، مسجد کے جملہ علماء کرام، اللہ حضور کی نلین کے تصدق سے قدم بقدم اجر جزیل عطا فرمائے۔ چونکہ لمیٹڈ ٹائم ہے، ہمارے پاکستان کا تھوڑا ماحول مختلف ہے، تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے، تو یہاں جو مجھے حکم ہے میں سامنے گھڑی کے مطابق اسی حکم پہ عمل کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس سے میں نے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ خلاق عالم نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب پوری کائنات میں آپ نگاہ دوڑا لیں، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، جس کو ہم کائنات بولتے ہیں، پوری دنیا میں بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی کتب آپ کو ملیں گی۔ بڑے بڑے اعلیٰ لوگوں نے کتب کو لکھا ہے، بکس کو لکھا ہے، ایون کہ آسمانی کتابوں میں منظم من اللہ جن کو ہم بولتے ہیں، وحی مطلوب جن کو ہم بولتے ہیں، کتب سماویہ میں جو کتب مشہور زمانہ ہیں، توریت لے لیں، زبور لے لیں، انجیل لے لیں، یا کوئی صحائف میں سے کوئی صحیفہ آپ کے ہاتھ لگ جائے، تو یہ اعجاز اور فضیلت کسی اور کتاب کی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ علم نشرہ پہ جو کتاب نازل کی ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ فضیلت اور اعجاز اور مرتبہ کسی اور کا نہیں۔ وہ مرتبہ کیا ہے کہ قرآن مقدس واحد وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اور جس کو سننا بھی ثواب ہے۔ یہ فضیلت صرف قرآن کی ہے۔ تو یہ جملہ ایڈ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں خلاق عالم کا قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ پوری توجہ سے پہلے بھی سن رہے ہیں اور مزید توجہ فرمائیے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب لفظ آمنو پہ اگر ہم غور کریں تو 88 ٹائم تقریباً، کم از بیش، تعداد کے آگا پیچھا ہو سکتا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، پورے قرآن میں اللہ نے 88 مرتبہ مصطفیٰ کی امت کو آمنو کے لقب سے ملقب فرمایا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی کم از بیش، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے شان والے ہیں، مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، شان نبوت و شان رسالت و شان پیغمبری والے ہیں۔ کسی بھی نبی کے متعلق زبان سے نہ کہے، ہلکی سی بات دل میں آ جائے، بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عام نہیں، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے سلیکٹ کیے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو 1.25 لاکھ نبیوں کا یہ مرتبہ و شان و مقام ہے، تو دل کی تختی پہ یہ جملہ بھی تو ایڈ کرنا چاہیے نا۔ 1.25 لاکھ ایک طرف، حسین کا نانا ایک طرف، مصطفیٰ کا مقام ایک طرف ہے،
مدینے والے مصطفیٰ کی عزت و وقار و مرتبہ ایک طرف ہے، تو حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو، امت مصطفیٰ کو، آمنو کے لقب سے نوازا ہے۔ اور یہ پھر یہاں دنیا میں نہیں، جب لگاتے ہوئے اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ حشر ہوگا، حشر ہوگا، حشر ہوگا، میدان معاشر ہوگا، حشر کا میدان سجے گا، میدان معاشر میں یہ ہوگا۔ ہم نے علماء سے سنا، پڑھا بھی ہے کہ میدان معاشر سجے گا، اور وہ میدان معاشر جو ہے، جو سجنا ہے، وہ عرفات کا میدان ہے، جہاں اللہ کے حکم سے حشر برپا ہوگا۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ حشر کیا ہے، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ 1.25 لاکھ کم از بیش نبی اور رسول اللہ ان کے ممبر حشر کے میدان میں سجائے گا، اور ان 1.25 لاکھ ممبروں کے جرمٹ میں ایک اونچا ممبر لگائے گا، اور دائیں بائیں 1.25 لاکھ نبی اور پیغمبر بیٹھیں گے۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، اگر دل اجازت دے تو پھر حضور کی عزت کے لیے ضرور سبحان اللہ فرمائیے گا، تاکہ مسجد کا ماحول بھی بدلے اور گفتگو کا ماحول بھی پیک پر جائے، اور عشق کی معراج بھی ہو کہ 1.25 لاکھ نبی ان کے ممبر لگیں گے، اور ان ممبروں پر آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک سارے پیغمبر بیٹھیں گے۔ آپ 1 منٹ کے لیے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ممبروں پہ بیٹھنے والے کوئی عام نہیں، آدم علیہ السلام ہیں، کوئی عام نہیں، شیس علیہ السلام ہیں، ان پہ بیٹھنے والے کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی یوسف ہے جس کو حسن کا شاہکار کہا جاتا ہے، کوئی یعقوب ہے کہ جس کی عزتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے، ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بیٹھیں گے۔ ایمانداری سے آپ نے یہ جملہ سننا ہے، اب ایک اونچا ممبر ہے نورانی، اور وہ ممبر خالی ہے، اس پہ جو بیٹھ رہا ہے اس کا چہرہ والضحیٰ کا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کر جولی پھیلا کر اللہ کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، مالک جتنے حاضر ہیں آج رات جب اپنے بستر استراحت پہ آنکھ لگائیں، درود و سلام پڑھتے پڑھتے ظاہری آنکھ لگ جائے، قسمت کی آنکھ کھل جائے، خواب میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اب وہ مصطفیٰ جس کا چہرہ والضحیٰ کا ہے، زلفیں واللیل کی ہیں، ید اللہ کے ہاتھ ہیں، وجہ اللہ کا چہرہ ہے، علم نشرح کا سینہ ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، جب وہ انبیاء کے جرمٹ میں اونچے ممبر پہ بیٹھیں گے تو دیکھنے والے جب دیکھیں گے تو ان کا حشر نہیں ہوگا تو پھر ہوگا کیا؟ ان کا حشر نہ ہو تو پھر ہو کیا؟ وہ حشر کے میدان میں قیامت کے روز 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کو اللہ نبی کے نام سے پکارے گا، یا امت نوح، اے آدم کی امت، اے شیس کی امت، اے نوش کی امت، اے دانیال کی امت۔ یہ جملے اللہ فرمائے گا جب ان کو پکارنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو یار، جب ہماری باری آئے گی تو اللہ حشر کے میدان میں یہی فرمائے گا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند ہے کہ صرف اور صرف یہ یار کی امت کو عطا کیا ہے، اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے۔ اب ٹائم کی نزاکت کے پیش نظر میں اگلے جملے پہ تھوڑی توجہ کروانا چاہتا ہوں اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ خلاق عالم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے، بولیے اللہ پر اور اللہ کے، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ آپ کی توجہ میری طرف ہوگی اور یہ بزرگوں کی طرف آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے نا۔ مساجد کی خدمت خوش نصیب لوگ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے، ہر بندے کی کمائی اللہ کے گھر پہ لگتی بھی نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ پیسہ ایسا وہی لگتا ہے اللہ کے نام پر اور اللہ کے گھر پر جس پیسے سے اللہ کو بھی پیار ہو۔ اور پیار کا مطلب یہ نہیں کہ جو تیرا اور میرا پیسے سے پیار ہے، وہ نہیں ہے، ہاں حلال کی کمائی ہی لگتی ہے۔ تو توجہ میری طرف، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہاتھ کار والے دل یار والے، تو ہاتھ چندے کی طرف اور دل اور دماغ میری طرف۔ چند منٹ باقی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب عجیب سی بات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، حضور میں تو آپ کو سبق ہی سنا رہا ہوں، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ بے پرواہ ہے،
اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اچھا ایک محبت سے سبحان اللہ بولے, ایک جملہ مجھے یاد آیا ہے, وہ بے پرواہ ہے, وہ بے پرواہ ہے کسی کی, اور اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں چونکہ قادر ہے. لیکن کائنات میں نظر تو ڈالیں, ایک ہستی ایسی ہے جس کو اس بے پرواہ کو بھی پرواہ ہے. ہائے ہائے ہائے, اس اللہ کو ایک ہستی دنیا کائنات میں ہے کہ جس اس بے پرواہ کو جس کی پرواہ ہے. شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال جنم لے کہ یہ جملہ کیسا بول دیا, کوئی جوش خطابت ہے یا خطیبانہ ڈائیلاگ ہے یا خطابت کو رنگ دینے کے لیے؟ بھائی نہ, میں حضور کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں اور اشارہ کروں گا, ٹائم نہیں. حضور کی طبیعت مبارک علیل ہوئی. اللہ سب کچھ جانتا ہے نا, جو وقت گزر رہا ہے رب جانتا ہے, جو وقت آنا ہے رب اس سے بھی باخبر ہے, اور جو وقت آئے گا اس سے بھی واقف ہے. جو گزر رہا ہے, جو آئے گا ٹائم, وہ بھی اللہ, چونکہ علیم بذات صدور ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے, اللہ کل شیء شہید ہے, دلوں کے بھیدوں سے باخبر ہے, چونکہ علام الغیوب ہے, سب کچھ جانتا ہے. لیکن حضور کی طبیعت علیل ہوئی. اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل, فرمایا سدرہ کی بلندی کو چھوڑو, یا اللہ حکم, فرمایا میرے یار کے دروازے پہ جاؤ. حضور کے اللہ کے حکم سے جبریل امین حضور کے دروازے پہ دستک دی, پوچھا کون, آواز آئی جبریل. کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا. فرمایا کیسے, کیوں؟ توجہ ہے جناب کی, کیوں بھیجا, کیسے بھیجا؟ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو پوچھو طبیعت کیسی ہے. نہیں بولے, یہ عشق ہے یار, حضور سے پیار ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. بھیج کے پوچھ رہا ہے طبیعت کیسی ہے, حالات کیسے ہیں. اس بات پہ دلالت کرتا ہے یار تو سارے بناتے ہیں, لیکن محمد جیسا یار اللہ نے بنایا ہے. کائنات میں بڑے بڑے محب ہیں, بڑے بڑے محبوب ہیں, قیامت کی صبح طلوع ہونے تک محب بھی رہیں گے, محبوب بھی رہیں گے. دل کے دروازے پہ کھول کر دل کی تختی پہ جملہ لکھ لو, ایسا محب کوئی نہیں جیسا خدا ہے, ایسا محبوب کوئی نہیں جیسا مدینے والا مصطفیٰ ہے. اس بے پرواہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, چونکہ خالق ہے, رب ہے, مالک ہے. وہ چاہے تو یہ کہہ سکتا تھا نا اے کافرو ایمان لاؤ, وہ چاہے تو کہہ سکتا تھا اے منافقو ایمان لاؤ, لیکن نہیں کہا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ ہم سوچتے ہیں ایمان والوں کو پھر ایمان لانے کا حکم, وجہ بے شمار وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں. ایک وجہ بیان کروں گا, ٹائم کو سامنے رکھا ہوا میں نے. ایک وجہ کیا کہ ایمان والوں میں کچھ کمیاں ہیں, اسی لیے تو حکم ہے نا ایمان لاؤ. ہم نماز پڑھ کر کہتے ہیں ہم سے بڑا مومن نہیں, ہم زکوٰۃ دے کر کہتے ہیں ہم سے بڑا مومن نہیں, ہم حج کر کے کہتے ہیں ہم میں بڑا مومن نہیں. بھائی یہ تیری اور میری سوچ ہے اور خام خیالی ہے. پتہ نہیں 5 وقت کی نماز پڑھی جائے اور پتہ نہیں وہ اللہ منہ پہ مار دے, اسے نہ تیری نماز کی ضرورت نہ میری نماز کی ضرورت, وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن ہاں ایک بات ہے, دل میں محمد بستا ہو نا, دل میں حضور بستے ہوں تو پھر نمازیں بھی قبول ہیں, روزے بھی قبول ہیں. وہ بڑی معروف حدیث ہے, اشارہ کروں گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا ہے, تیاری کیا ہے. اب پوچھنے والا صحابی ہے, تو صحابی کہتے اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں محمد کا مکھڑا دیکھا ہو. جی تو حضور کو صرف دیکھنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے. ہم سے ہی کہہ رہا ہوں, حضور کو صرف دیکھنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے. اس پہ دلیل کے طور پہ حدیث کا پھر ایک اشارہ کروں گا. حدیثیں لمبی ہیں, اشارے کر رہا ہوں ٹائم کی نزاکت کے پیش نظر. سامنے سواری پہ سوار ہے, چہرہ حضور کا دیکھ لیا, اور بڑے بڑے ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے ساتھ ہی غلام بنے ہیں. 10 حصے حسن اللہ نے تخلیق فرمایا نا کائنات کو بنانے کے بعد, تو 10 میں سے ایک حصے کے اللہ نے 2 حصے کیے, اور جس حصے کے اللہ نے 2 حسن کے حصے فرمائے نا, وہ آدھا حصہ اللہ نے کائنات میں تقسیم کیا, آدھا حسن کا حصہ اللہ نے جناب یوسف نبی کو عطا کیا. اب جس کو آدھا ملا اس کو دیکھنے والوں نے تو ہاتھوں کو کاٹ لیا, انگلیوں کو کاٹ لیا. ایمانداری سے بتلائیے جس کو پورے 9 حصے حسن جمع کر کے دیا ہو, ہائے ہائے ہائے, جس کو آدھا ملے اس کو دیکھنے والی ہاتھ کی انگلیاں ہاتھ کاٹ لیں, تو جس کو پورے 9 ملے ہیں
بلکہ کائنات میں جتنی روشنی ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں سے زکوٰۃ لے کے روشنی چل رہی ہے. اسی واسطے اسی کہنے ہیں تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. جے پڑھ سکتے ہو تے محبت نال آواز آئے تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے. کڈیاں خوش نصیب زباناں نے جڑیاں انگلینڈ دی وادی اندر رہ کے بھی نبی نبی پیاں کر دیاں نے. جمعے دے دن بھی یہ کوئی نعرے پہ لگ دے نے تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. میرے امام الانبیاء سید الانبیاء نبی کرم نور مجسم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مرتبہ و مقام عزت و رفعت عطا فرمائی. مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ فرماتا ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. پتہ یہ چلا ایمان والوں کو حکم ہے، کچھ کمیاں ہیں ایمان والوں کے ایمان میں، اس لیے اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وہ کمیاں کون سی ہیں میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر آپ محاسبہ میں بھی کروں آپ بھی کریں کہ ہم میں کمیاں کون سی ہیں جس کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے او ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان جو میں سمجھا ہوں کہ ہم حضور نبی پاک سرکار کی شریعت سے دور ہو چکے ہیں. ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہو، 5 وقت کی فرض نماز اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حضور کی تعلیمات پہ مکمل عمل ہو، اور پھر نماز کا نام ایمان نہیں، حج روزے کا نام ایمان نہیں. نماز ایمان والے پہ فرض ہے، حج ایمان والے پہ فرض ہے، زکوٰۃ ایمان والے پہ فرض ہے. سوال یہ جنموں لیتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ واٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ مجھے محمد کریم کی زلف کی قسم ہے ایمان ہے مصطفیٰ سے قلبی تعلق کا نام ہے. قلبی تعلق. اب ٹائم نہیں، اس پہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 عملی تعلق، نمبر 2 ذہنی تعلق، نمبر 3 قلبی تعلق. ذہنی تعلق کا نام بھی ایمان نہیں. آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسے؟ اس واسطے کہ ذہنی طور پر مکے کا کافر جو ہے نا وہ مصطفیٰ کو صادق و امین مانتا ہے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتا ہے، لیکن مومن بولو بولو مومن وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں. عملی تعلق کا نام بھی ایمان نہیں. اگر عملی تعلق کا نام ایمان مان لیا جائے تو پھر مدینے کے منافق کو مومن ماننا پڑے گا. نمازی اتنا پکا ہے مصطفیٰ کی مسجد میں پڑھتا ہے، اور اتنا پکا نمازی ہے نبی کے پیچھے پڑھتا ہے، لیکن مومن نہیں. مومن کون ہے؟ فرمایا جس کا قلبی تعلق ہے. اور وہ قلبی تعلق 1 منٹ میں لوں گا آپ کا. وہ قلبی تعلق کیسا؟ وہ قلبی تعلق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین. دنیا مرید مصطفیٰ ہے، یہ وہ ہستی ہے جو مرید مصطفیٰ بھی ہے اور مراد مصطفیٰ بھی ہے. خطاب کا بیٹا ہے، خطاب کا بیٹا ہے، نام عمر ہے، جس کے متعلق نبی فرماتے ہیں کہ اس کی زبان پہ سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. جن کے متعلق حضور فرمائے جہاں سے گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ جائے. جس کے متعلق نبی فرمائے کہ عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. حضور فرمائے عمر وہ ہے کہ جو اکیلا 25 لاکھ مربع میل کا واحد حاکم ہے. جس کے متعلق نبی فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کوئی اور نہ ہوتا، خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. لیکن لوگوں دل پہ لکھ لو مصطفیٰ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، قیامت تک دوسرا نبی نہیں کوئی آ سکتا. یہ عقیدہ ہے ہمارا.
खत्ताब के बेटे हजरत उमर फारूक आज़म हाकिम हैं, आजकल के कोई वज़ीर बन जाए तो उसका 5 स्टार होटल के बगैर गुजारा नहीं, एसी रूम से वो कदम बाहर नहीं रखता, चूँकि कोई ओहदा मिल जाए तो गर्दन में सरिया आ जाता है, ये फितरत है इंसान की। छोटा मोटा कोई मसला हो जाए तो फिर वो 4 फुट ज़मीन के ऊपर चला जाता है। उसको जब ऊपर जाता है ज़हन में ये भी रखना चाहिए, आज ओहदे की वजह से मैं 4 फुट ऊपर हुआ हूँ, एक टाइम आएगा कि मुझे 5 फुट नीचे भी जाना है, ये फिक्र भी करनी चाहिए। हजरत उमर फारूक आज़म खलीफा हैं किबला, खलीफा हजूर के खादिम है, खलीफा 2 में, और हाथ में रोटी पकड़ी है, रोटी के ऊपर सालन रखा है, रोटी मस्जिद नबवी के दरवाजे में बैठ के खा रहे हैं। पास से कोई मुरीद गुजरता है, वो देख के कहता है हैरान हो के, हजूर आप तो खलीफा है, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाकिम है, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर ये खाने का अंदाज क्या है? फरमाया चुप कर, पूछने वाले तुझे क्या खबर, किसी यार की सुन्नत पे अमल कर रहा हो। उन्होंने कहा वो कैसे? आपकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए, रो के कहते हैं एक दिन इसी जगह इसी अंदाज में रोटी मुस्तफा के हाथ में थी, ऊपर सालन था, इसी जगह पे हजूर खा रहे थे, आज नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा हूं। भाई ये है कल्बी तल्लक, ये है अल्लाह ये कल्बी तल्लक हम सबको नसीब हो जाए। अल्लाह हजूर के सदक़े से इस मरकज़ की खैर हो, मरकज़ की इंतज़ामिया की खैर हो, अल्लामा साहब के इल्म व अमल सेहत व तंदुरुस्ती में अल्लाह पाक बरक़ात अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या